بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلی جو 2 کلاسیں گزری ہیں، امید ہے کہ آپ نے اس کے اجراء میں بہت دلچسپی لی ہوگی۔ اگر اجراء میں دلچسپی لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صرف بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ آج کی گفتگو ہے فعل امر کے بارے میں۔ اس میں فعل امر کی تعریف بتائی جائے گی، اس کے بنانے کا تفصیلی طریقہ بتایا جائے گا، اور ایک گردان مختصر آج کے سبق میں ہے۔ گردان مختصر اس لیے ہے کہ بنانے کا طریقہ ذرا تفصیلی ہے۔ تفصیل اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ آپ کو کہیں پر بھی کوئی بات مشکل نہ لگے۔ تو فعل امر کو پڑھنے کے لیے چلتے ہیں ہم اسکرین پر۔ فعل امر کی تعریف، بنانے کا طریقہ اور گردانیں۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے سامنے والے کو کسی کام کا حکم دیا جائے۔ امر حاضر معروف کو بنانا ہے، اس کے بعد امر حاضر مجہول کو بنانا ہے، پھر امر غائب معروف کو بنانا ہے، اور پھر امر غائب مجہول کو۔ تو یہ ترتیب ہوگی: امر حاضر معروف، حاضر مجہول، غائب معروف اور غائب مجہول۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ امر کا جو بھی صیغہ بنانا ہو، ہم اس کو فعل مضارع کے اسی صیغہ سے بنائیں گے۔ فعل امر کو بنانا مضارع سے ہے، لیکن کس سے؟ جو صیغہ آپ کے پاس ہے فعل مضارع کا، وہی صیغہ لینا ہے جو آپ نے امر کا صیغہ بنانا ہے۔ مثلا آپ نے فعل امر غائب کو بنانا ہے تو فعل مضارع غائب سے بنائیں گے۔ فعل امر حاضر کو بنانا ہے تو مضارع حاضر سے بنائیں گے۔ فعل امر متکلم کو بنانا ہے تو مضارع سے وہی صیغہ اٹھائیں گے جو متکلم کا ہے۔ فعل امر معروف کو بنانا ہے تو مضارع معروف سے بنائیں گے، اور فعل امر مجہول کو بنانا ہے تو فعل مضارع مجہول سے بنائیں گے۔ اور اس کے اندر مزید بھی یہ تفصیل ہے کہ واحد کو واحد سے، تثنیہ کو تثنیہ سے، جمع کو جمع سے، مذکر کو مذکر سے، مؤنث کو مؤنث سے۔ یہ ہے بنیادی اصول۔ اور اب ہم اس کا قاعدہ بنانے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں امر حاضر معروف میں، کیونکہ علم صرف کے اندر جو اصل چیز ہے وہ امر حاضر معروف ہی ہے۔ باقی گردان پوری کرنے کے لیے اگلے پچھلے سے یہ بھی لگا دیے جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں امر حاضر معروف پر۔ امر حاضر معروف کو فعل مضارع حاضر معروف سے بناتے ہیں۔ چونکہ ہم نے فعل امر حاضر معروف بنانا ہے تو اس کے لیے ہم مضارع حاضر معروف کے صیغے لیں گے۔ ہم فعل مضارع حاضر کو لے لیں گے اور معروف کو، تو کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 علامت مضارع کو گراتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغے کتنے تھے، جن میں یا تھی، کتنے میں تا تھی، کتنے میں الف اور کتنے میں نون۔ تو حاضر کے جتنے صیغے ہیں ان میں علامت مضارع بھلا کیا آئی تھی؟ تا۔ جی، آپ یوں کہہ دیں کہ علامت مضارع کو گراتے ہیں، یا کہہ دیں کہ تا کو گراتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ علامت مضارع کو جب گرا دیا تو گرانے کے بعد اب دیکھنا ہے کہ اس کے بعد والا حرف جو مجموعی طور پر آپ کا فا کلمہ بنتا ہے، اس حرف کو دیکھنا ہے کہ وہ ساکن ہے یا متحرک۔ پہلے علامت مضارع گرا دینی، پھر بعد والا حرف دیکھنا ہے کہ ساکن ہے یا متحرک۔ دونوں آپشن پر میں الگ الگ سے بات کروں گا۔ پہلے ہم یہ آپشن لے لیتے ہیں کہ علامت مضارع گرائی اور بعد والا حرف متحرک ہے، یہ آپشن ہم نے لے لیا۔ بعد والا حرف ساکن ہے کہ بعد میں کریں گے۔ بعد والا حرف اگر متحرک ہو تو پھر اس کو اسی طرح چھوڑ کر اس کے آخر میں چلے جانا ہے، آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے، تو یہ فعل امر بن جائے گا۔ علامت مضارع گرائی، بعد والا حرف دیکھا متحرک ہے تو آخر میں چلے گئے اور آخری حرف کو ساکن کر دیا۔ دیکھیے ذرا مثال سے سمجھیے۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے تعیدو، یہ فعل مضارع ہے۔ اب یہ فعل مضارع کیسے ہے؟ ابھی تک تو میں نے آپ کو یہ نہیں پڑھایا، کیونکہ فعل مضارع ابھی تک تو آپ نے یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، جس کے اندر علامت مضارع کے علاوہ 3 حروف ہوتے ہیں، تو یہ آپ ابھی آگے پڑھیں گے جا کر، ابھی پڑھا نہیں، اس لیے ابھی میرے اوپر اعتبار کریں کہ یہ ہے فعل مضارع۔ قانون سمجھیں کہ امر کا قانون کیا ہے۔ امر کا قانون یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کو کیا بتایا تھا کہ علامت مضارع گرانی ہے، تو یہ ہم نے علامت مضارع کو گرا دیا۔ پھر بعد والا حرف ہم نے دیکھا کہ یہ ہے ساکن نہیں ہے، یہ متحرک ہے،
تو جب بعد والا حرف متحرک ہوتا ہے تو اب ہم شروع کو چھوڑ کر اینڈ پر چلتے ہیں، اینڈ سے جا کر ہم نے کیا کیا، اس کو گرا دیا، ضمہ کو گرا کر اس پر جزم لگا دیا، آخر کو ساکن کر دیا، تو یہ عید بن گیا۔ یہ تعیدو تھا، تعیدو سے عید بن گیا، یہ فعل امر۔ یہ بعد والا حرف متحرک تھا علامت مضارع گرانے کے بعد، تو ہم آخر پر آ کر ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ اگر یہی صورت ہو کہ بعد والا حرف متحرک ہو لیکن آخر میں جب جائیں تو وہاں پر حرف علت موجود ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا ہے۔ یہ بات صیغہ واحد مذکر حاضر کی ہو رہی ہے۔ اب مثال سے ذرا سمجھیے کہ آخر کو حرف علت کو جو گرائیں گے تو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام میں نے آپ کو کیا بتایا، علامت مضارع کو گرانا ہے۔ تو یہاں یہ تقی یہ بھی فعل مضارع ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں کوئی ضمہ نہیں ہے، رفع نہیں ہے، تو یہ اصل میں یہ بھی ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ ابھی علم صرف ہم نے پڑھا ہی کیا ہے، ابھی تو اس کی ابتدا میں چل رہے ہیں، ابھی تو علم صرف آگے شروع ہوگا۔ یہ فعل مضارع بھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ امر بناتے ہوئے جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، یہ ہے وہ فعل مضارع۔ تو یہ فعل مضارع ہے۔ شروع میں علامت مضارع کو ہم نے گرانا ہے، پہلا کام ہم نے یہ کیا، علامت مضارع گر گئی۔ اس کے بعد ہم نے اگلا حرف دیکھا، قاف، یہ ہے متحرک، متحرک ہے تو اس کے بعد اینڈ پر گئے، اینڈ پر حرف علت تھا تو اس کو ہم نے یا تھا، یہ دیکھیں ہم نے گرا دیا۔ باقی کیا بچا، قاف زیر کی، تو یہ کی جو ہے یہ امر ہے۔ ہم نے ایک چیز چوز کی تھی کہ علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف متحرک ہو یا ساکن۔ متحرک ہو کو لے کر ہم چلے تو اس کی دو صورتیں بنائیں کہ متحرک ہوگا تو آخر پر آ جائیں گے، آخر میں اگر حرف علت نہیں ہے تو ساکن کر دیں گے، حرف علت ہو تو گرا دیں گے۔ اب ہم پیچھے چلتے ہیں کہ علامت مضارع جب ہم نے گرائی، جب ہم نے علامت مضارع گرائی، گرانے کے بعد علامت مضارع کے بعد والا حرف جو کہ علامت مضارع گرنے کے بعد پہلا حرف ہو چکا ہے، وہ اگر ہو ساکن، تو اب بھاگ کر آخر میں نہیں جانا ہے، بلکہ ابھی تھوڑا سوچنا ہے۔ کیا سوچنا ہے؟ اس کے عین کلمہ کو دیکھنا ہے۔ عین کلمہ کو کیا دیکھنا ہے؟ عین کلمہ کو دیکھنا ہے کہ یہ متحرک ہے، متحرک تو ہو گئی، یہ دیکھنا ہے کہ یہ مفتوح ہے، مضموم ہے یا مکسور ہے، کیا ہے، اس پر حرکت کون سی ہے۔ تو ظاہر ہے تین حرکتوں میں سے کوئی ایک ہوگی، ضمہ ہوگا، فتح ہوگا یا کسرہ۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر ضمہ ہے۔ میں فتح اور کسرہ کی بھی اس سے بات بتا رہا ہوں، لیکن بالترتیب چلیں گے نا۔ تو ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ عین کلمہ مضموم ہے، علامت مضارع گرا چکے، بعد والا حرف ساکن، تو ہم عین کلمہ پر آ گئے۔ عین کلمہ کو اگر ہم دیکھیں، اگر وہ مضموم ہے تو پھر آخر میں نہیں جائیں گے، شروع میں تھوڑا سا کام کریں گے۔ شروع میں حمزہ وصلی مضموم لگا دیں گے، یعنی حمزہ لگائیں گے جس کے اوپر پیش ہوگی۔ حمزہ وصلی مضموم، وصلی کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کر ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ اس لفظ کو اگر پیچھے کسی کے ساتھ جوڑنا ہو تو درمیان سے حمزہ وصلی گرانا پڑتا ہے۔ تو یہ حمزہ ہے جو وصل کی حالت میں گر جاتا ہے، تو شروع میں حمزہ وصلی لگا دیں گے۔ جب شروع میں حمزہ وصلی لگا دیا، یہ کام شروع میں پورا ہو گیا، پھر آخر میں جائیں گے اور آخر میں جا کر وہی کام کریں گے جو پہلے تعیدو سے عید بناتے ہوئے اور تقی سے قی بناتے ہوئے کیا تھا، مطلب آخر کو ساکن کر دیں گے اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے۔ اب آئیے مثال سے سمجھیں۔ تنصرو، یہ ہے ہمارے پاس فعل مضارع، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور اس سے ہم بنانا چاہتے ہیں فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ تو سب سے پہلے علامت مضارع گرانی ہے، یہ علامت مضارع گرا دی۔ بعد والا حرف جب متحرک تھا تو ہم سب کو چھوڑ کر آخر میں چلے گئے تھے، اب بعد والا یہ حرف دیکھیں، یہ ہے ساکن۔ تو جب بعد والا حرف ساکن ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے آگے عین کلمہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ عین کلمہ دیکھو مضموم ہے، تو جب عین کلمہ مضموم ہوتا ہے اب آخر میں نہیں جائیں گے، ہم دوبارہ شروع میں آئیں گے اور وہاں پر حمزہ وصلی مضموم لگائیں گے۔ یہ ہم نے حمزہ وصلی مضموم لگا دیا۔ حمزہ وصلی مضموم لگانے کے بعد اب ہم آخر میں آئے۔ یہ جب آخر میں آ گئے ہیں تو آخر میں دیکھیں ضمہ تھا، یہ فعل مضارع میں رفع والا صیغہ تھا، تو اس ضمہ کو گرا دیا اور یہاں پر جزم لگا دی۔ یہ بن گیا ہمارا امر،
تنصر لیا تھا اس سے یہ بن گیا انصر۔ غور سے سن کر، توجہ سے سن کر اچھی طرح سمجھیں اس کو، تو انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا۔ علم صرف بڑا پرسرور اور پرکیف علم ہے۔ یہ بات تھی علامت مضارع گرائی، بعد والا حرف ساکن تھا، عین کلمہ کو دیکھا، مضموم تھا تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لے کر آئے اور آخر کو ساکن کر دیا، تنصر سے انصر۔ اسی صورت میں اگر آخر میں حرف علت ہو، حرف علت نہیں تھا تو ساکن کر دیا تھا، آخر میں حرف علت ہو تو کیا کرنا ہے، اس کو گرا دینا ہے۔ اس کی بھی مثال دیکھیں، تدعو، یہ بھی وہ فعل مضارع ہے جو بھی آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ یہ فعل مضارع ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ سب سے پہلا کام امر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، علامت مضارع گرانی ہے۔ یہ ہم نے علامت مضارع گرائی۔ بعد والا حرف دال تھا، دیکھا کہ ساکن ہے، تو ساکن دیکھنے کے بعد جلد بازی نہیں کرنی، عین کلمہ کو دیکھنا ہے۔ یہ عین کلمہ ہم نے دیکھا، عین کلمہ ہے مضموم۔ تو جب عین کلمہ پر ضمہ ہو تو شروع میں حمزہ وصلی ضمہ والا لگاتے ہیں، یہ ہم نے لگا دیا۔ لگانے کے بعد آخر کو دیکھا تو آخر میں حرف علت ہے۔ جب حرف علت نہیں تھا تو اس کو ساکن کیا تھا، حرف علت ہے تو پورا گراتے ہیں، حرف علت کو گرا دیا۔ اب دیکھیے جو بچ گیا، کیا بچا، یہ بچا ادعو، یہ امر بن گیا۔ عین کلمہ پر ہم رکے ہوئے ہیں، علامت مضارع گرائی، بعد والا حرف ساکن، تو عین کلمہ کو دیکھا۔ عین کلمہ پر ضمہ ہے تو دو صورتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ شروع میں حمزہ وصلی مضموم لگا کر پھر آخر پر جانا ہے۔ اگر وہاں پر آخر میں حرف علت نہ ہو تو ساکن کرنا ہے، حرف علت ہو تو گرا دینا ہے۔ اب اس سے اگلی دو صورتیں کہ عین کلمہ مضموم نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ عین کلمہ مضموم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ مفتوح یا مکسور ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں شروع میں حمزہ وصلی لگانا ہے، لیکن اب مکسور لگانا ہے۔ جی، جب عین کلمہ پر ضمہ تھا تو ہم نے شروع میں حمزہ وصلی مضموم لگایا، اور عین کلمہ پر ضمہ نہ ہو، فتح ہو یا کسرہ، دونوں صورتوں میں شروع میں حمزہ وصلی مکسور ہی لے کر آنا ہے، اور آخر پر جا کر پھر وہی دیکھنا ہے۔ اگر حرف علت نہیں ہے تو اس کو ساکن کر دینا ہے، اور حرف علت ہو تو گرانا ہے۔ مثالوں سے آپ کو ساری بات واضح ہو جائے گی۔ ہمارے پاس لفظ ہے تدریبو، یہ جو گردانیں ہم کرتے ہوئے شروع سے آ رہے ہیں، تو فعل مضارع کی گردان ہم نے کی تھی، یدربو یدربان یدربونا، تدربو تدریبان یدربنا، تدریبو تدریبان، یہ تدریبو تھا۔ اس سے اب ہم نے بنانا ہے فعل امر حاضر معروف، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے، علامت مضارع گرانی ہے۔ بھائی مضارع بنانے کے لیے پہلی کمبختی علامت مضارع کی آتی ہے، یہ جی علامت مضارع گئی۔ علامت مضارع گرانے کے بعد غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے فا کلمہ پر ساکن ہے یا متحرک، ساکن ہے جی، اس کے اوپر جزم ہے، تو جب ساکن ہو تو پھر اس کو وہیں پر چھوڑ کر عین کی طرف آنا ہے۔ عین کلمہ مکسور ہے، تو جب عین کلمہ مکسور ہو بھاگ کر آخر پہ نہیں جائیں گے، شروع میں آ کر ایک مسئلہ حل کریں گے۔ مسئلہ کیا کریں گے، حمزہ وصلی مکسور لے کر آئیں گے۔ یہ ہم حمزہ وصلی مکسور لے آئے۔ یہ کام کرنے کے بعد ہم شروع والے حصے سے فارغ ہو گئے، آخر میں چلے۔ آخر میں دیکھا کہ آخر میں ضمہ تھا، اس کو ساکن کرنا، یہ حرف علت نہیں ہے، با حرف علت 3 ہے، واو الف اور یا، تو با حرف علت نہیں، اس کو ضمہ کو گرا دیا اور اس پر جزم لگا دی، یہ بن گیا تدریبو سے ادرب، یہ ہے جناب۔ اور اگر اسی جگہ پر یا صورتحال ساری یہی ہو کہ شروع سے علامت مضارع گرائی، بعد والا حرف ساکن اور عین کلمہ مکسور، شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگایا، آخر میں پہنچے تو وہاں حرف علت تھا تو اس کو گرا دینا ہے۔ دیکھیے جی ترمی، یہ بھی فعل مضارع بھی آپ نے نہیں پڑھا، لیکن چونکہ امر پڑھا رہا ہوں نا، تو امر کی باتیں جو اہم ہیں وہ تو آپ کو بتانا ضروری ہے نا۔ امر بنانے کے لیے سب سے پہلی کمبختی تا کی آتی ہے، لو جی تا کو گرا دیا، علامت مضارع ہے نا، علامت مضارع گرانی ہم نے۔ بعد والا حرف دیکھا ساکن تو عین کلمہ دیکھا مکسور، شروع میں حمزہ وصلی لگایا، مکسور، شروع والا کام پورا ہو گیا، آخر میں گئے، آخر میں یہ حرف علت تھا، اس کو گرا دیا۔ اب دیکھیے کیا بچ گیا، ترمی تھا، ترمی سے بن گیا ارمی،
یہ مثالوں پر جب غور کریں گے، جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کا فعل امر کے اندر جتنی مشکلات ہیں اس کو حل کر دیں گے۔ غور سے دیکھتے رہیے۔ تفتح فعل مضارع ہے، امر بنانا ہے، سب سے پہلا کام علامت مضارع کو گرانے کا، یہ گرا دیا۔ یہاں تک آپ کو اتنی تو بات سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ جب بھی فعل مضارع حاضر کے صیغے سے امر حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو سب سے پہلا کام علامت مضارع گرا دینی۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا، اتنا کرنا شروع کر دیں باقی بھی آ جائے گا۔ علامت مضارع گرا کر آپ بیٹھ گئے، اب جی بعد والا حرف ساکن ہے، دیکھیں جی، تو اب فوراً آخر پہ نہیں جانا، اب عین کلمہ کا وزٹ کرنا ہے۔ عین کلمہ کا وزٹ کیا تو عین کلمہ کے اوپر تھا فتح، تو اب کیا کرنا ہے، شروع میں حمزہ وصلی لگانا ہے اور مکسور۔ آپ کو بتایا ہے عین کلمہ مفتوح ہو تب بھی حمزہ وصلی مکسور ہی لگے گا، عین کلمہ مکسور ہو تب بھی حمزہ وصلی مکسور ہی لگے گا۔ یہ شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگانے کے بعد ہم فارغ ہو گئے اور چلے آخر میں۔ آخر میں حرف علت نہیں ہے، آخر میں ضمہ ہے، اس کو گرا دیا تو یہ جزم لگ گیا، بن گیا تفتح سے افتح، یہ امر۔ اور اسی صورت میں اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے، یعنی علامت مضارع گرائی، بعد والا حرف ساکن، تو عین کلمہ کو دیکھا وہ مفتوح، شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگا کر آخر میں آئے تو وہاں حرف علت تھا، اس کو گرا دیں گے۔ تخشا، یہ بھی فعل مضارع بھی آپ نے نہیں پڑھا، لیکن امر کا قاعدہ پڑھتے ہوئے بہرحال آپ نے یہ مثال یاد رکھنی ہے، آگے بہت کام آئیں گی۔ سب سے پہلا کام امر بنانے کے لیے علامت مضارع گرانے کا ہے، ہم نے گرا دی۔ پھر اگلا کام عین کلمہ کو اگلا کام فا کلمہ کو دیکھنا ہے۔ فا کلمہ کو دیکھا ساکن تھا، جب ساکن ہو تو اب بھاگ کر آخر میں نہیں جانا ہے بلکہ عین کلمہ کو دیکھنا ہے، تو عین کلمہ مفتوح تھا، یہ ایک زبر ہو تو وہ لٹائی ہوئی ہوتی ہے، اور سادہ زبر کھڑی زبر ہو تو اس کو یوں کر کے کھڑا کیا ہوتا ہے، بہرحال یہ ہے زبر ہی۔ تو عین کلمہ مفتوح تھا، شروع میں آ کر حمزہ وصلی مکسور لگایا، اور جب شروع والا کام کمپلیٹ ہو گیا آخر میں پہنچے اس کو گرا دیا، کیا بچ گیا، اخشا۔ یہ ہے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ اور اس کے بعد اگلی بات ہے، یہ تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنا ہے نا، اگر یہی کام کریں اور آخر میں ہو نون اعرابی تو اس کے لیے کیا ہوگا، یہ ہوگا، امر بناتے وقت نون اعرابی والے صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی نون اعرابی نظر آئے گا وہاں سے نون اعرابی امر بناتے وقت گر جائے گا، چاہے وہ امر حاضر کے صیغے ہوں چاہے اس کے علاوہ صیغے ہوں، اس امر کے اندر نون اعرابی نہیں آتا۔ دیکھیے ایک مثال سمجھ لیں، تدریبانی، یہ فعل مضارع تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ تھا، اس سے ہم نے بنانا ہے امر۔ سب سے پہلا کام علامت مضارع گرانے کا، ہم نے گرا دی۔ اگلا کام بعد والا حرف دیکھنے کا، دیکھا ساکن تھا، پھر عین کلمہ کو دیکھنا، عین کلمہ مکسور تھا، شروع میں حمزہ وصلی مکسور لے آئے، آخر میں گئے، آخر میں یہ نون اعرابی موجود ہے تو نون اعرابی گرتا ہے، یہ گر گیا، جب نون اعرابی گر گیا تو بن گیا ادربا۔ اور دیکھیے تدربونا جمع مذکر حاضر ہے فعل مضارع، اس سے امر بنانا ہے تو کیا ہوگا، علامت مضارع گرائی، گر گئی، بعد والا حرف دیکھا ساکن، تو عین کلمہ دیکھا مکسور، شروع میں حمزہ وصلی مکسور، کام شروع کا کمپلیٹ ہوا، آخر میں گئے، نون اعرابی موجود، گرا دیا، کیا بچ گیا، ادربو۔ فعل مضارع تھا تدریبینا، واحد مؤنث حاضر۔ اب آپ یہ مت دے کر کہیے گا جی کہ تدریبی کی یا کو الگ لکھا ہوا اور نون کو الگ، یہ رائٹنگ کا تھوڑا مسئلہ تھا، یہ نون اس طرح ساتھ جڑ نہیں رہا تھا، بات سمجھانے کی تھی تو میں نے ایسے لکھ دیا۔ تدریبینا امر بنانا ہے، علامت مضارع گرائی، بعد والا حرف دیکھا ساکن تو عین کلمہ دیکھا مکسور، شروع میں لگایا حمزہ وصلی مکسور، آخر میں گئے نون اعرابی، گرا دیا، کیا بچا، ادربی۔ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ تدریبانی، امر بنانا ہے تثنیہ مؤنث حاضر، علامت مضارع گرا دی، بعد والا حرف
ساکن، این کلمہ مکسور، شروع میں حمزہ وصلی مکسور، کام مکمل ہوا، آخر پہ گئے، نون اعرابی گرا دیا، امر بن گیا، کیا بن گیا؟ اضربا، تضربنا، مضارع جمع مؤنث حاضر، امر بنانا ہے جمع مؤنث حاضر، علامت مضارع گرا دی، بعد والا حرف ساکن، این کلمہ دیکھا مکسور، شروع میں حمزہ وصلی مکسور، یہ کر کے اب آئے آخر میں سما کو گرا دیا، جہاں نون اعرابی ملا اڑا کے رکھ دیا۔ اب چلیں ذرا آخر میں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے نون جمع مؤنث۔ جی ہر جگہ پر ناکامی ہوئی گرانے میں، اور آج بھی ہوئی، یہ نہیں گرتا، یہ برقرار رہتا ہے، نہیں گرا سکے تو ہم اس کو اسی طرح رکھیں گے اور کہیں گے اضربنا جمع مؤنث حاضر۔ میں نے آپ کو فعل امر حاضر معروف کا ایک ایک صیغہ کر کے پہلے تو واحد مذکر حاضر پر پوری تفصیل بتائی، اور پھر اس کے بعد سارے صیغے ایک ایک کر کے بتائے ہیں، اور اب فعل امر حاضر معروف کی گردان سنیے۔ یہ آپ کے سامنے فعل امر حاضر معروف گردان ہے، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، گردان پوری ہو گئی، یہ 6 صیغوں کی گردان ہے۔ اب اس کا ترجمہ، اضرب واحد مذکر حاضر، مار تو ایک مرد، اضربا تثنیہ مذکر حاضر، مارو تم 2 مرد، اضربو جمع مذکر حاضر، مارو تم سب مرد، اضربی واحد مؤنث حاضر، مار تو ایک عورت، اضربا تثنیہ مؤنث حاضر، مارو تم 2 عورتیں، اضربنا جمع مؤنث حاضر، مارو تم سب عورتیں۔ فعل امر حاضر معروف کی گردان۔ جب ہم فعل امر حاضر معروف کی گردانوں کو جان چکے اور سمجھ چکے تو جان لیجئے کہ جتنی بھی عربی گرامر ہے اس کے اندر ماضی کے صیغے، مضارع کے صیغے اور امر، اور اس کے بعد نہی آئے گی، یہ صرف کی جان ہے۔ ان کو جاننا، ان کو پہچاننا، ان کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ انتہائی آسان اور سہل انداز میں آپ کی خدمت میں فعل امر بنانے کا پورا قاعدہ اور گردان پیش کی جائے۔ آج کے سبق میں قاعدہ اور فعل امر حاضر معروف کی گردان آئی ہے آپ کے پاس۔ اگلے سبق میں فعل امر کو مکمل کر دیا جائے گا جس میں فعل امر حاضر مجہول کی گردان، غائب معروف اور غیر غائب مجہول کی گردانیں اور باقی گردانیں آئیں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سبق اچھا بھی لگا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو اس کو یاد کیجئے، اگر نہیں آیا تو ویڈیو کو بار بار دیکھ لیجئے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے۔ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔